آپ نے وہ راحیل شریف صاحب کے کچھ واقعات، 3 واقعات لکھے کانفلکٹ کی بنیادی وجہ جو بنے، طیارے والا، جہاز والا، وہ کیا تھا، کہاں سے گفٹ آ گیا؟ وہ ایک خلیجی ملک سے ان کو گفٹ آیا. وزیر اعظم کے پاس مہران اور آرمی چیف کے پاس مرسیڈیز آ جائے تو ظاہر ہے میاں نواز شریف کے بطور وزیر اعظم تحفظات تھے کہ اس طرح کسی فوجی سربراہ ہے اس کو یہ نہیں لینا چاہیے. اور پھر وہ طیارہ بھی وزیر اعظم سے بھی بہت اچھا تھا. یہ تو ملکی مفادات کے خلاف ہے نا. کالمز کی جنگ چھڑ گئی تھی عرفان صدیقی صاحب سے. دیر آیت غلط آیت. ان کے کالم تسی اچے اسی قصوری، کھڑکی توڑ، ات خدا دے ویر کی طرح. ایک تو نواز شریف صاحب کا آپ نے کہا جو جنرل فیاض اور راحیل شریف کا انہوں نے نام لیا. بحث جو ہے یہ انداز فکر کی ایک بحث ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو پائیدار حل ہے معاشی اور سیاسی استحکام کا وہ مفاہمت میں ہے، مگر وہ مر گیا تو سب کو بھگتنا پڑے گا. یہ تو ٹھیک ہو گیا. آپ کی کالمز کی جنگ چھڑ گئی تھی عرفان صدیقی صاحب سے، اور کچھ کالمز میں ان کے آپ کی خدمت میں اگر تھوڑی کچھ لائنیں، کچھ آپ کی لائنیں، اور وہ تو ہر کالم میں آپ کا حوالہ دیتے تھے، آپ نے ان کے لیے بھی کچھ لائنیں اگر میں آپ کے سامنے ان کی بھی رکھ سکوں، مجھے اجازت عطا کیجیے. جی. عرفان صدیقی صاحب نے 9 مئی سازش یا سیاسی معاملہ، آپ کے دیر آیت درست آیت پر انہوں نے لکھا یہ سارا. پیغام تھا دیر آیت غلط آیت. غلط آیت، جی بالکل، دیر آیت غلط آیت ہے. اور اس میں ان کے کالم تسی اچے اسی قصوری، کھڑکی توڑ، بزنس کیا اس نے، ریکارڈ توڑ بزنس تھا اس کا، ات خدا دے ویر کی طرح اور پارٹیز اوور کی طرح. تو کالم کی ابتدا میں بڑائی صاحب لکھتے ہیں کہ ہم عوام سے کہا جا رہا ہے کہ وہ ملک کے اہم ترین سیاسی لیڈر نواز شریف کو مشورے نہ دیں بلکہ چابی برداروں سے رجوع کریں. آئینی طور پر جس مقتدرہ کا سیاست میں کوئی کردار ہی نہیں، سیاسی معاملات میں اسی سے رجوع کریں. نقطہ نظر کی بنیادی بلکہ بھیانک غلطی یہی ہے کہ 9 مئی کی منصوبہ جو ہے وہ منصوبہ بند سازش کو سیاسی معاملہ سمجھا جا رہا ہے. یہ کسی بھی پہلو سے سیاسی معاملہ نہیں ہے. جب تک یہ مغالطہ دور نہیں ہوتا بحث لا حاصل ہے. پہلے تو اس پیراگراف پہ اگر کچھ آپ رسپونڈ کر سکیں. یہ میں نے جواب دے دیا تھا اس کا. اچھا، دوسرا کالم کی ابتدا میں بڑائی صاحب لکھ رہے ہیں کہ اس مغالطے کی رو سے 9 مئی کو پی ٹی آئی کی غلطی سے درگزر کر لیا جائے. موازنے کے طور پر نواز شریف کی گجرانوالہ کی جلسے کی تقریر کی گئی، اور تقریر اور آصف علی زرداری کے ایک جملے تم نے 3 سال بعد جانا ہے، ہم نے یہیں رہنا ہے کا حوالہ دیا گیا. یہ آپ نے کالم میں حوالے دیے دونوں. ایک تو نواز شریف صاحب کا آپ نے کہا جو جنرل فیاض اور راحیل شریف کا انہوں نے نام لیا. دوسرا سر یہ بحث جو ہے یہ انداز فکر کی ایک بحث ہے. الگ انداز فکر ہے. میرا انداز فکر یہ ہے کہ نقطہ نظر کا اختلاف ہے ہمارا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو پائیدار حل ہے معاشی اور سیاسی استحکام کا وہ مفاہمت میں ہے، محاذ آرائی میں نہیں ہے. اگر بدلے پہ بدلہ ہوتا رہے گا، انتقام کا دائرہ چلتا رہے گا تو یہ معاملہ نہیں سنبھلے گا. یہ بیسک بحث ہے. ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے میرا نقطہ نظر نون میں اتنا مقبول نہیں ہوگا، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ عمران نے بہت برا کیا ہے، اور ہم جتنی دیر تک اس کا بدلہ نہیں ہو جو اس نے کیا ہے، اور 9 مئی کا جتنی دیر بدلہ نہ ہو اتنی دیر معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا. میری رائے میں ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بدلے کا پھر بدلہ ہوتا ہے اور پھر بدلے کا بدلہ ہوتا ہے. یہ کبھی ختم نہیں ہوتا. ہم نے دیکھا ہے کہ انتقام کا دائرہ جو ہے اگر یہ ختم نہ کیا جائے تو یہ چلتا رہتا ہے. ان کا ایک جو پنچ ہے بیسیکلی ان کی طرف سے، ایک تو وہ بڑے دلچسپ کالمز تھے آپ کے اینڈ پہ بھی، صدیقی صاحب کے اینڈ پہ بھی، اور یہ میں نیوٹرل رہنے کا مظاہرہ کر رہا ہوں تو میں اس سے زیادہ کر بھی نہیں سکتا. وہ کہتے ہیں کہ خود اپنی افتاد کا ذمہ دار نواز شریف کو نہیں راولپنڈی کو ٹھہراتے ہیں. انہوں نے مختلف عدالتوں میں متعدد پٹیشنز دائر کر رکھی ہیں، کسی ایک میں بھی نواز شریف کو فریق نہیں بنایا گیا. وہ جانتے ہیں کہ لڑائی کس سے ہے اور معاف کر دینے کی صلاحیت کون رکھتا ہے. دیکھیں یہ ایک بالکل الگ بحث ہے. میں نے اس کو بڑے صاف الفاظ میں یہ کہا تھا کہ دیکھیں جو اسٹیبلشمنٹ ہے نا اس سے تو مخاطب ہو کے سیاست میں اس کو گھسیٹنا ہی غلط ہے، غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے.
सियासत में उनका कोई रोल नहीं है मुक्तदरा का आइनी तौर पर, तो किस तरह आप उनसे ये डिमांड्स कर सकते हैं? तो आप अपने जो अहले सियासत है उन्हीं से डिमांड करेंगे ना। ठीक, मैं अब समझा आपकी बात कि जो भी फिर आप जिम्मेदारी जो फिक्स कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये नवाज शरीफ के अगर मुखालफिन जेल में हैं तो इनका रोल है, वो बात करें जहाँ भी करनी है और निकलवाएं उनको। हाँ जी, यही मैं जब थे वज़ीर आज़म तो मैं साहब को सब जिम्मेदार समझता था, और मैं उनको कहता रहता था, याद आया होगा कि मैंने नवाज शरीफ पर लिखा था एक कॉलम, अगर वो मर गया तो, ठीक है, तो यही मैंने लिखा था कि फिर सबको भुगतना पड़ेगा। तो जेल में जब वो थे तो वो स्टेज बन गई ना उस वक्त। स्टेज बन गई। तो देखो ये पॉलिटिशियंस का रोल है इसमें कि वो ये रोल अदा करें मेरी सोच के मुताबिक। ओके, आपने वो राहील शरीफ साहब के कुछ वाक़यात, 3 वाक़यात लिखे कॉन्फ्लिक्ट की बुनियादी वजह जो बने, वो तैयारे वाला, जहाज़ वाला, वो क्या था? उनको कहाँ से गिफ्ट आ गया? वो एक खलीजी मुल्क से उनको गिफ्ट आया, और उस वक्त के जो वज़ीर आज़म थे मियां नवाज शरीफ, उन्होंने उनको मना किया। जब उनको पता चला उन्होंने बाकायदा ख़त भी लिखा, फ़ोन भी करवाया, लेकिन उन्होंने फिर भी वो ले लिया। अच्छा जी, वो खलीजी मुल्क ने कहा कि तैयारा ले लें, तैयारा गिफ्ट किया, तैयारा ले लिया। तो ज़ाहिर है मियां नवाज शरीफ के बतौर वज़ीर आज़म तहफ़्फ़ुज़ात थे कि इस तरह किसी जो फ़ौजी सरबराह है उसको ये नहीं लेना चाहिए, और फिर वो तैयारा भी वज़ीर आज़म से भी बहुत अच्छा था। तो ज़्यादा ये दुख था? नहीं, दोनों चीज़ें थी ना। अच्छा, मैं तो ये है कि आप किस तरह बराह रास्त ले सकते हैं, गवर्नमेंट के ज़रिए लेना चाहिए ना, या गवर्नमेंट आपको ये वज़ीर आज़म के पास मेहरान और आर्मी चीफ के पास मर्सिडीज़ आ जाए, और दूसरा ये है कि आप डायरेक्ट किसी दूसरे मुल्क से ले लें, ये तो मुल्की मफादात के ख़िलाफ़ है ना। अच्छा, वो हो गया। इसके बाद फिर वो जो सरबराह बनना था सारे, हाँ, वो भी वज़ीर आज़म जो था उसकी मर्ज़ी के बग़ैर उन्होंने पहले ही बाला तय कर लिया था, और एक मीटिंग में जो थे वहाँ के बादशाह जो थे उन्होंने कहा कि ये हम इनको ले रहे हैं। तो अब वज़ीर आज़म के पास क्या चॉइस थी सिवाय इसके ये कहने के कि हाँ ले लें, को डिनाई तो नहीं कर सकते थे वह, जब पहले ही सब कुछ तय हो चुका। किंग जब सब खुद बता रहे हैं कि मैंने ये कर लिया फैसला, तो वो ऑप्शन ही नहीं बचता। ऑप्शन ही नहीं बचता, वो तो खुद एम्बैरस होने वाली बात है।